عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں چونکہ یکم ذی الحجہ ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا، چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ جو 10 ذی الحجہ کے دن ہیں ان کو اللہ کے ہاں خاص تقرب حاصل ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو محبت کا اور جو پیار کا جو تعلق ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کس طرح بندہ اور اللہ کے درمیان محبتوں کا، شفقت کا، پیار کا جذبہ موجود ہوتا ہے کہ یہ اپنے اللہ کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر سکتا ہے، ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے یہ تیار رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان 10 دنوں کو قرآن پاک میں یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا کہ اس 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں کہ جن میں یوم النحر بھی ہے، جس میں یوم عرفہ بھی ہے، جس میں یوم مزدلفہ بھی ہے، اور جس میں صفا مروہ کی سعی ہے، اور عظیم عبادت مسلمانوں کی اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ ساری کی ساری عظیم عبادات، پھر حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت، اور فرمایا کہ یہ ساری جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان خاص 10 دنوں کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدہر، سال بھر کے دنوں میں سب سے بہتر جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ پہلے دن ہیں۔ اور ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بڑھ کر عام دنوں میں کوئی بھی عمل ایسا محبوب اور قیمتی نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے کہ سب سے محبوب ترین جو عمل ہے اور سب سے محبوب ترین جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ خاص طور پر ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور پر اس کی کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہر عبادت میں مبالغہ کر دے، ہر عبادت میں اضافہ کر دے۔ نماز ہے تو اس میں خشوع بڑھانے کی کوشش کرے، قربانی کر رہا ہے تو بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دے، حاجیوں کے ساتھ اپنی مشابہت کرے، اور فرمایا کہ اگر حج کا ارادہ کرتا ہے تو احرام باندھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ہر عبادت میں پہلے سے زیادہ اضافہ کرنا، یہی ان 10 دنوں کے خاص طور پر عمل ہے۔ سو لہٰذا ایام کے محبوب ترین دن اور افضل ترین دن ان 10 دنوں کو کہا جاتا ہے تو ذی الحجہ کے کہلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن اپنی عبدیت کا اظہار اللہ کے سامنے مختلف طریقوں سے کرتا ہے، عبادات کے طریقے سے کرتا ہے، صدقات کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی حج بیت اللہ کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی اللہ کے لیے قربانی کرنے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ اظہار ہے اپنی عبدیت کا، اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تو عاجز سا بندہ ہوں، اللہ خالق اور مالک ہیں، اس کے لیے ہر حکم سر آنکھوں پہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، سال بھر کے دنوں میں سب سے برکت والے اور جو عظیم دن ہیں وہ آج سے شروع ہو چکے ہیں۔ یکم ذی الحجہ ہے کہ اس میں 10 دن ایسے ہیں کہ جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ مومن اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ سو لہٰذا اگر ہم عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اللہ نے واضح اس میں قربانی کا بھی حکم دے دیا ساتھ، اور پھر فرمایا کہ یہ اتنے قیمتی دن ہیں کہ
کہ بہت ساری روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی اس میں عبادت میں زیادہ کا ہے اور امت مسلمہ کو ترغیب بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان افضل ایام الدہر ایام العشر، فرمایا کہ زمانے کے بہترین جو دن ہیں وہ یہ 10 دن عشر ذی الحجہ کے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ عرض کہیں یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، بشرطے کہ وہ شخص جو اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لے کر آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، وہ تو بلند مرتبے پر فائز ہے، کہ اس کے علاوہ یہ 10 دن اللہ کو بہت قیمتی۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعمال کی کثرت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس میں اعمال کی زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے کثرت کی جائے۔ اس لہٰذا اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن قط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے، کہ جس دن لاکھوں مسلمان لاکھوں جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے سال میں جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں وہ یوم عرفہ کا دن ہے، کہ جب مسلمان یوم عرفہ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت بھیڑ کی کھال کے اور بھیڑ کے جو بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے عبدیت کا تقاضا ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان محبت ہے کہ اللہ ہر عمل پر ہر چیز کے بہانے اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مختلف اسباب پیدا کر دیے، راستے پیدا کر دیے کہ یہ ان پر چلے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی بندگی اختیار کرے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اب کیوں خاص ہیں یہ جو ایام ہیں؟ میں کہ ان کی خاصیت کے بارے میں سب سے پہلے قرآن پاک میں الحج اشہر معلومات، کہ یہ جو حج کے دن ہیں یہ مخصوص ہیں، اور جس نے پہلے کہا تھا کہ حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ جو مہینے ہیں یہ احترام کے مہینے ہیں، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے ہیں، لوگ حج کو جاتے ہیں، تو میں کہ یہ جو عام بندے ہیں یہ بھی احترام میں اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ اس میں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس 10 دنوں میں جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرتے ہیں، لاکھوں کے تعداد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کی اہمیت اور افضلیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا یہ فرمایا کہ سب عبادات جمع ہو گئیں، آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بدنی عبادت ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے تو یہ مالی عبادت ہے، اور فرمایا کہ یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ روحانی عبادت ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ نے ان ساری عبادتوں کو جمع کر دیا، روزے کا بھی حکم دے دیا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اس کو بھی لازم قرار دیا، قربانی جیسا عظیم عمل اس کو بھی قرار دیا، اور فرمایا کہ جو حج کر رہا ہے وہ مالی، بدنی، روحانی ایک ہی وقت میں ہر قسم کی عبادت میں وہ مشغول ہے۔ جو حج کر رہا ہے وہ مال بھی لگا رہا ہے، وہ قربانی بھی کر رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن محبوب ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ اب عشرہ ذی الحجہ ان دنوں میں قرب الہی کے اسباب کیا ہیں، کہ آدمی کون سے عمل ایسے کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قربانی کرنا ہے، کہ جو صاحب نصاب ہے علماء سے پوچھے کہ میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، میری گھر والی کے پاس اتنا سونا ہے، تو ان سب کا حساب لگا کر قربانی کی جائے، اور جس پر واجب ہے
ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، بشرطے کہ مقروض وغیرہ نہ ہو، علماء سے پوچھ لیں۔ تو اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے فرمایا کہ وہ خالص اللہ کی رضا کی سب سے پہلے نیت کرے، کہ ایک بھی اگر ایسا بندہ کہ جو 7 حصوں میں جس نے ایک جانور میں 7 حصے اس میں کیے اور شریک ہوئے، ایک کی بھی نیت کوئی اور ہوئی یا ایک کی بھی سود کے پیسے ہوئے، فرمایا کہ ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر کوئی یہ نیت کرے کہ خاص طور پہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے قربانی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس آیت میں واضح فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تو اللہ رب العزت کی طرف تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ روزہ رکھ رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، قربانی ہے اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، حج کرنے جا رہا ہوں میرے نام کے ساتھ حاجی لگے گا، لوگ حاجی کہیں گے، اس میں اپنی نیت کو پاک کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں کیا فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تو تمہارے مالوں کو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا تقوی پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا اخلاص پہنچتا ہے، کہ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا وہ نیکی اس قدر اللہ کے ہاں مقبول ترین ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، تقرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ سے قربت ہو، وہ نوافل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرائض تو پڑھ رہی ہے لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل پڑھ رہا ہے فرمایا کہ نوافل کی وجہ سے وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی ہر آن ہر گھڑی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر وہ کام کرتے ہیں اللہ اس کے کام کو پورا کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کسی سے معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے محترم پہلے تو اخلاص سے نیت ہے، اور دوسرے اللہ کے تقرب کا اور اللہ کے قرب کی نیت یہ لازمی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ یہ کہیے کہ میری نماز اور میرا روزہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس بات کو بھی قرآن پاک میں سکھایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ نیت ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالی ہر عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ آپ کوئی عمل کرنے لگیں تو اس سے شروع اور آخر میں اللہ کی رضا کی نیت کریں، اگر درمیان میں کوئی اور نیت آ بھی جائے تو اللہ اس کو معاف کریں۔ تو اسی طرح عزیزانا محترم فرائض کے ذریعے سے بھی قرب الہی ہے، جس طرح نوافل کے ہے، فرائض تو بڑھ کر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر جو فرائض کیے ہیں، 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں، جو ان کا اہتمام کرے گا تو یہ بھی اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو نوافل کا ٹائم نہیں بھی ملتا، لیکن چونکہ وہ فرائض کو ادا کر رہا ہے، سنتوں کو ادا کر رہا ہے، تو یہ فرائض اور سنتیں ادا کرنا یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ بھی نیت ہو کہ اگر فرائض میں سستی ہے تو سب سے پہلے فرائض کو پورا کیا جائے۔ بے شمار حدیث میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، میں نے اپنی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، میں اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اب جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں وہ کیسے کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
تو اس لیے عزیز محترم اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو فرائض ہیں جو ان کو ادا کر رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے میں آ گیا ہے، اور جو ان کے میں سستی کر رہا ہے، ان کو ادا نہیں کر رہا، تو وہ ان کے ذمے سے بری ہے۔ تو ذمے سے بری ہونا یہ خسارے اور نقصان کی علامت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب کریں گے۔ اول ما يحاسب يوم القیامہ الصلاۃ ان صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز اچھی نکل آئی، درست نکل آئے، تو باقی سارے عمل ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی، پوری نہ اتری، فرمایا کہ باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے صلوات المکتوبہ جو فرائض ہیں ان کو خاص طور پر وقت پہ اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح عزیز محترم جس طرح نماز ضروری ہے، اسی طرح نوافل جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں کہ ابن آدم مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ نماز تو پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب وہ نوافل بھی پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج ایسی چیز ہے جو آدمی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما قبلہ، کہ حج آدمی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب مناسک حج کو ادا کر رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اپنے مال و جان کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، تو فرمایا کہ جب وہاں پر اللہ اس کو اخلاص دیں گے، اعمال دیں گے، اس کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جو حج کر کے واپس لوٹے وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو، کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہوگا۔ اس لیے جو صاحب استعداد ہیں وہ اللہ سے مانگیں، ہر آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ یہ قبولیت کی بات بھی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چناؤ کرتے ہیں، جس کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ پیسوں کی بھی اتنی بات نہیں ہے، بس اللہ کے ہاں قبولیت ہے، جب قبول ہوگی تو اس کی حاضری ضرور ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز محترم کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اور جس پر قربانی واجب ہو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، عنہا سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ جب یکم ذی الحجہ شروع ہو تو قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنی تھی۔ یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں ہو، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ کہ مستحب عمل کا مطلب کیا ہے کہ جو کرے گا، علماء نے لکھا، اس کی توجیحات مختلف لکھی ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ تاکہ اس کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جائے، کہ جس طرح حاجیوں کو بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہے، اب یہ بھی کاٹے گا تو اللہ ان کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اس لیے جو تو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں بال اور ناخن نہ کاٹیں، تاکہ ہمیں بھی جو مستحب عمل ہے اس کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی کاٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت اور گناہ کی کوئی بات نہیں ہے۔